قرآن شریف کی آیت ہے، سن لیجئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کو، زور سے بولو، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے، کہاں لٹک رہی، میں کو بتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا. انہیں بولیں گا یہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا یہ ہے. سارے لوگوں بتا ان کا ایک الگ ہے نظریہ، مگر خدا کی قسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے. مگر اس گناہگار کی جو عقل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. سمجھ میں آئی تو گڈ، نہیں تو واپس ویری گڈ. اپنا فارمولا ہی جیسا ہے، زبردستی اپن کھٹکے مار کے پیسے لے کے دیے ہی نے پھگٹ میں سب. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کی رسی کیا ہے، دیکھو آپ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے. یہ رسی بن رہی دیکھو آپ، ایک ایک گھٹی بنتی نہیں، یہ بنتے جا رہی دیکھو. پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے. سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی کا ہاتھ سری سقطی کے ہاتھ میں ہے، سری سقطی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی دوستو. اللہ نے کیا کہا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ چین ملتے ملتے ہمارے پیر سے رسول اللہ تک تو پہنچی، مگر بات رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. چین ہے یہ. اسی لیے بیعت کرتے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے تاکہ یہ چین، یہ رسی بنی رہے. اور جب آپ بیعت کر لیے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. ایک ایسی واردات تھی اچانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی، ان کی قلبی واردات، کہ صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں. حضور نے پہلے تو یہ بات کی. ایسے صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک آئے، اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں. حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل لرزنے لگے، اور سب نے عرض کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھیے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت، کہ اچانک حضور نے آ کے کہا
گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کتاب کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔